کا تجزیہ جاننا چاہیں گے، یہ جو اس وقت مذاکراتی عمل ہے اس پہ آپ کیا نظر رکھتے ہیں؟ جی بہرحال ایک پروسیڈنگ تو ہے کسی حد تک، لیکن ابھی تک مذاکراتی عمل شروع نہیں ہو سکا ہے. جی ہم لوگ پچھلے ایک دو دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ خصوصاً یو ایس کی طرف سے جن لوگوں نے شرکت کرنی ہے ان کے آنے سے پہلے جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے کیے جا رہے تھے ان لوگوں کی طرف سے بھی اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی. اور آج ایسی بھی خبر ملی ہے کہ جے ڈی وینس روانہ ہو چکے ہیں پاکستان کی طرف، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے مذاکراتی ٹیم پاکستان نہیں گئی ہے. اور اس کی دو نہایت اہم وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو لبنان پر مسلسل جارحیت جاری تھی. ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بعض خبریں آئی ہیں کہ وہ جارحیت ختم ہو گئی ہے یا ہو جائے گی بہرحال، لیکن ایک اور دوسری شرط بھی تھی ایران کی طرف سے جو کہ نہایت ویلڈ شرط ہے. اس حوالے سے غالب صاحب کا ٹویٹ بھی آیا موجود ہے. ہاں، تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہوئی ہے. جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں ایران کی طرف سے مذاکراتی ٹیم پاکستان روانہ نہیں ہوگی. خود یہ نہایت ہی احسن قدم ہے ایرانی ٹیم کا. بار بار دھوکہ کھانے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں نے امریکہ سے بار بار دھوکہ کھایا ہے. اس دھوکہ کھانے کے بعد یہ ایک نہایت احسن قدم ہے کہ جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں حسن نیت امریکہ کی ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. یعنی وہ اس مذاکراتی عمل میں سیریس ہے یا نہیں ہے، امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی مذاکراتی ٹیم یہاں سے نہیں جائے گی، مذاکرات شروع نہیں ہو سکیں گے. جیسے مصطفیٰ آپ نے اپنی بات میں بھی کہا، میرے اگلا یہی سوال تھا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ بار بار دھوکہ، 2 دفعہ مذاکرات کر رہے تھے ایران، پھر دھوکہ دیا گیا. کیا ابھی بھی دوبارہ ایران کو جو ہے مذاکرات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے مذاکرات تو بالآخر جنگ کی جو آخر ہے، آخری سٹیج آتی ہے. جتنی مرضی آپ چاہے 10 سال جنگ لڑ لیں اس کے بعد مذاکرات ہی ہونے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات کی طرف جانا ہی ہے. گفتگو میرے خیال میں اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ ایران جو مذاکرات کی طرف گیا ہے، حالانکہ ایران اس سے پہلے خود اسی امریکہ کی طرف سے 2 دفعہ ایران ڈس چکا ہے، اور دونوں دفعہ مذاکرات ہی کے دوران ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. اور میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ 2 دفعہ نہیں، زیادہ، لیکن جو بالکل واضح انداز میں جو ہم نے 2 دفعہ دیکھا، وہی کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں تو 3 مرتبہ واضح انداز میں. پہلی مرتبہ کب تھا؟ جب چند سال مذاکرات ہونے کے بعد ایک عہد و پیمان باندھ لیا گیا، جسے برجام کہتے ہیں. جی، جسے یہاں فارسی میں برجام کہتے ہیں. ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا جو اوباما کے دور میں تھا، اور پھر ٹرمپ نے آ کے اس کو ختم کیا ایک طرفہ. 5+1 کنٹریز موجود، ایک طرفہ اسے ختم کیا. تو وہ دھوکہ تھا در حقیقت. آپ نے 2 نیشنز، 2 نہیں بلکہ وہاں پر 5+1 تھا. تو بہرحال 5-6 وہ بڑے ممالک اور ایک ایران، ان ممالک کے بالآخر جو قوم تھے وہ لوگ بھی مصروف رہے ہوں گے اتنے عرصے میں جتنے عرصے میں مذاکرات ہوتے رہے. خود گورنمنٹس بھی مصروف رہیں. آپ نے اتنا زیادہ وقت صرف کر لینے کے بعد جب ایگریمنٹ کیا تو اسے ایک بندے نے آ کے ختم کر دیا. لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ جب اتنی مرتبہ ایران دھوکہ کھا چکا ہے، اس کے باوجود ابھی ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی طرف جانا، کس کے ساتھ؟ اسی امریکہ کے ساتھ، جس کے کسی قول، جس کے کسی عہد، کسی پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ایک بنیادی ترین سوال ہے میرے خیال میں جس کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ اب اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں رکھیں گے. واضح سی بات ہے، دیکھیں ایران کے لیے اگر ایران کے اندر اگر دیکھیں عوام کو دیکھیں، ایرانی عوام تو بالکل جوش اور جذبے کے اس مرحلے میں ہے، اس حد میں ہے. وہ تو کہتے نہیں نہ سازش، نہ تسلیم، نہ بیعت با امریکہ. وہ تو کہتے آخری مرحلے تک آپ لوگ امریکہ سے لوگ ناراض ہیں. جب سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں، مسئولین کی، آفیشلز کی بات نہیں کر رہا ہوں. عوام، بہت سے عوام ایسے ہیں کہ جو اس بات پہ ناراحت ہیں، ناراض ہیں کہ کیوں مذاکرات کیے جائیں.